اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا يَعْمَلُونَ. ناظرین کرام، سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا ایک سورہ ہے کہ جس کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کیا گیا، اور اس آیت کے ذیل میں جو آج کا عنوان ہے وہ قناعت ہے. قناعت ایک ایسی انسان کی نفسانی اور باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے اندر بے نیازی اور استغنا کو محسوس کرتا ہے. انسان اس دنیا کے اندر جب بھیجا گیا تو یقیناً انسان کے ساتھ کئی ضروریات ہے، کئی خواہشات ہے جو انسان اپنے اندر بھی پاتا ہے، اپنے اطراف کے ماحول سے بھی متاثر ہو کر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش و سعی کرتا ہے. بہت سے مقامات پر انسان محنت کرتا ہے، اپنے وسائل کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کر پاتا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ خواہش ہی رہ جاتی ہے اور اسے پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک فطری چیز ہے، انسان اپنے ماحول میں محسوس کرتا ہے. ایک وہ موضوع ہے اور ایک وہ انسان کے لیے منزل ہے کہ جہاں پر آ کر انسان کو خدا نے چند چیزوں سے روک دیا ہے، چند خواہشات کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بتایا. حرام سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے حلال راستے کے ذریعے سے انسان اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یقیناً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلکہ ابن عباس مفسر قرآن بھی ہے، مولا کائنات کے شاگرد بھی ہے، خاندان اہل بیت سے بھی ان کا ایک تعلق ہے. اس بنا پر مولا کائنات نے جنگ نہروان میں خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ابن عباس کو بھیجا. ابن عباس ایک مناسب بہترین لباس پہن کر جب ان کے سامنے پہنچتے ہیں تو خوارج، جن کا انداز یہ تھا کہ وہ سخت قسم کی زندگی بسر کرتے تھے اور بہت ہی سادہ اور بہت ہی دنیا سے اپنے آپ کو کم لگاؤ رکھنے والا ظاہر کرتے تھے. ایک خشک دین پر چلنے والی یہ قوم جو مولا کائنات کو بھی گویا کافر قرار دیتی تھی، چونکہ وہ ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے تھے. اب مسئلہ ہے کہ وہ اصول کے جو انسان کو پروردگار عالم کی جانب سے عطا کیے گئے، انسان اس پر چلے تو یہی دین اس کی نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ یہی دین اس کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہٰذا جب انہوں نے ابن عباس کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو کہا، ابن عباس تم کیا رسول کی سیرت سے ہٹ گئے ہو؟ وہ کیسی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہ دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. تو اس موقع پر ابن عباس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کہ یہی پروردگار عالم ہے جو کہہ رہا ہے کہ زینتوں سے جو پروردگار عالم نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرار دی ہے، اس سے اپنے آپ کو مزین کرو. خدا چاہتا ہے کہ انسان جب نماز کے حالت میں آئے تو بہترین صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو سے اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے بالوں کو سنوارے، صفائی کا خیال رکھے. یہ عین دین اسلام ہے، لیکن ان ضروریات کو حلال راستوں سے پورا کرے. بعض اوقات انسان وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانا شروع ہو جاتا ہے. یہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اسلام نے انسان کی عزت نفس کو سنبھالنے کو کہا ہے. اور اگر انسان قناعت پسند ہوتا ہے، یعنی اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اوپر کی جانب نگاہ کرنے کے بجائے اپنے سے کم حیثیت لوگوں کی جانب نگاہ کرے، تو نہ فقط یہ کہ شکر ادا کرتا ہے بلکہ خدا کی جانب سے جو وسائل ملے ہیں انہی وسائل پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس سلسلے کے اندر کئی روایات ہیں ہمارے پاس، اور جو سرنامہ کلام میں آیت بھی پیش کی گئی، اس آیت کے اندر بھی جو جملہ کہا گیا پروردگار عالم کی جانب سے کہ من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیکی کے کام کو انجام دیتا ہے، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو پروردگار عالم اس کی جزا کے طور پر اس کی اس دنیا کو پاک و پاکیزہ بنا دے گا، اور قیامت کی دنیا کے اندر، قیامت کے عالم کے اندر اس کے عمل سے بڑھ کر اسے جزا عطا کرے گا.
اب یہ جو حیات طیبہ دے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ حیات طیبہ کیا ہے، فرمایا قناعت، کہ انسان قناعت جیسی چیز سے آراستہ ہو جائے تاکہ پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ طلبت الغنا، میں نے بے نیازی کو طلب کیا، چاہا کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، فما وجدت الا بالقناعہ، تو میں نے اسے قناعت کے سوا کسی چیز میں نہیں پایا۔ علیکم بالقناعۃ تستغنوا، قناعت کو اختیار کرو، اپنی خواہشات کو اپنے وسائل میں پورا کرنے کی کوشش کرو، تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ فرمایا لا کنز اغنی من القناعہ، میں نے قناعت سے بڑھ کر کسی دولت کو نہیں پایا۔ اور پھر ایک مقام کے اوپر اسی قناعت کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قناعت کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنی انسان کی عقل مستحکم ہوگی، جتنا انسان باشعور ہوگا، اتنا پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں پر پابند اور صابر نظر آئے گا۔ چھٹے امام کی وہ بات کہ جو میں نے گفتگو کے درمیان بھی پیش کی، امام فرماتے انظر الی من ہوا دونک فی المقدورۃ، اپنے سے کم حیثیت والے افراد کی طرف نگاہ کرو، انہیں اپنا معیار قرار دو، اپنے سے زیادہ حیثیت اور آمدنی والے افراد کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ کام تمہیں زیادہ قانع بنا دے گا، جو تمہارے لیے خدا نے مقرر کیا اس پر صبر عطا کرے گا۔ پیغمبر اکرم اس کی جزا فرماتے کہ اقنا بما اوتیتہ، جو تمہیں عطا کیا گیا اس پہ قانع رہو، قیامت کا دن تمہارا حساب آسان ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہوگا؟ روایات میں موجود ہے کہ ایک گروہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے لے جایا جائے گا تو پل صراط پر سے گزرنے والوں کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزر کے جا رہے ہوں گے جیسے میلوں کا سفر کر کر آئے اور پیر انسان کے منو بھر ہو چکے، قدم نہیں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جیسے انسان جاگنگ ٹریک پہ چلتا ہے تو آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سفر اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پھر روایت میں کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑے سوار کی جو ہے وہ رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ اس طرح سے گزریں گے کہ جنت کے دروازے پر موجود دربان پوچھیں گے کہ تم نے جنت پل صراط کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے؟ کہا تم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ پوچھیں گے یہ کہاں ہے؟ کہا پھر تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ کہا ہمارا تعلق امت محمدیہ سے۔ کہا پھر ایسا کیا عمل تم نے انجام دیا ہے کہ جس کی بنا پر خدا نے تمہیں اتنا مکرم بنا دیا ہے کہ تم حساب و کتاب کی منزل سے اتنی آسانی کے ساتھ گزر کر آ گئے ہو؟ فرمایا ہم نے 2 ہی عمل اس دنیا میں انجام دیے تھے۔ نستحیی، ہم حیا کرتے تھے اس وقت بھی کہ جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوا کرتا، یعنی تنہائی میں بھی پروردگار عالم کا احترام کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے۔ ہمیں مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا دیکھنا ہمارے اعمال کی راہ کو درست نہیں کیا کرتا تھا۔ اور دوسری چیز نرضی بالیسیر مما قسم لنا، ہم اس مقدار پہ راضی ہو گئے تھے جو خدا نے ہمارے لیے طے کر دی تھی۔ کوشش انسان کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی فیملی لائف کو بہتر سے بہتر کرے، اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے بعد جو کچھ انسان کو عطا ہو جائے انسان اس پر قناعت کرے، اس پر صبر کرے، اپنی زندگی کو انہی وسائل کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے۔ لہٰذا اگر انسان کوشش نہ کرے اس سلسلے میں، پھر تو ہمیں مولا کائنات کی وہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ جو شخص اپنی ضروریات زندگی پہ قناعت کرے تو یہ تھوڑی سی دنیا اس کے لیے کافی ہے، اور اگر اپنی ضروریات زندگی پہ قناعت نہ کرے تو دنیا کی تمام چیزیں بھی اسے عطا ہو جائے وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اور ایک مقام پر جابر جوفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے مال سے نا امید ہو جاؤ، ایسا کرنا تمہیں جان و مال کی سخاوت سے زیادہ بڑا مقام عطا کر دے گا، کیونکہ تنگ دستی، غربت اور پاک دامنی اور بے نیازی کے وقت صبر بخشش سے زیادہ بہتر ہے۔ عطا کرنے والے ہاتھ کا مقام اور ہے، لیکن اگر پروردگار عالم نے انسان کو محدود وسائل دیے تو اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اس کا مقام عطا کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بہترین ثروت و دولت اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، لوگوں کے مال سے نا امید ہو جانا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی قناعت کی اس دولت سے سرفراز فرما اور اس دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرما، قیامت کے دن بھی ہمارا حساب قناعت کرنے والوں کے ساتھ قرار فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللهم صل على محمد